माशाअल्लाह। ये है ऊपर से हम दिखा रहे हैं आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का खूबसूरत मंदिर। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। ये है हुज्जाज किराम बैतुल्लाह के गिलाफ को हाथ लगाने का खूबसूरत मंजर। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। माशाअल्लाह। वाहिद सतू। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। ये है आज का खूबसूरत मंजर सुबह की नमाज के बाद का। माशाअल्लाह काफ़ी रश आप देख रहे हैं नाज़रीन। ये रश तकरीबन 1 घंटे तक होता है, इसके बाद ये रश ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जितने भी हाजी आ रहे हैं जा रहे हैं ये अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ी देर के बाद रश ख़त्म हो जाता है और इशा के बाद भी इसी तरह रश रहता है और थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाता है। अल्लाह की ज़ियारत करनी है बाहर से तो यहाँ आके जो खड़े हैं तो यहाँ आके आपको बैतुल्लाह का नज़ारा नज़र आएगा। माशाअल्लाह। ये है उम्रा करने वाले वापस जा रहे हैं। ये माशाअल्लाह नमाज अदा करने के बाद वापसी का रुख कर रहे हैं। ये देखो निकलने वाले ज़्यादा और दाखिल होने वाले कम आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह थोड़ी देर के बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद ये रश ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन जूते अपने साथ रखें तो बेहतर होगा, अगर कहीं छोड़ेंगे तो आपको मुश्किल से मिलेंगे। ये शापर इस तरह का ले लें और इसमें डालें, अपने साथ रखें। और अगर बैग है छोटा तो वो बेहतर रहेगा, छोटे बैग में डालें और अपने जूते साथ रखें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर कबीरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का खूबसूरत मंजर सुबह की नमाज के बाद का। नाज़रीन मेरे पास थोड़ा सा वक़्त होता है नमाज के बाद, वो आपको बैतुल्लाह का दीदार कराता हूँ, ज़ियारतें कराता हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, दुनिया का भी आखिरत का भी, और देखने का शौक़ आपके दिल में आए कि शायद कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में आपको अल्लाह पाक बुलाए। उम्मीद है अल्लाह पाक बुलाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से 100% यकीन रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको, हमारे तमाम मुसलमान जो कलमा गो हैं सबको अल्लाह पाक बुलाएगा इंशाअल्लाह। तो आपके दिल में शौक़ पैदा हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर के दीदार का, और आप भी इधर आएँ और कुरान मजीद की तिलावत करें इस तरह, और कुरान मजीद की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें, नमाज अदा करें और दुआएं करें और बैतुल्लाह को देखते रहें। ये जो मनाज़िर हैं ये ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से ये नेमतें हासिल होती हैं। बहुत कुछ मांगने के बाद ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। आपसे दरख्वास्त है आप हमारे साथ रहें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे परेशानियों को, आफात को अपनी रहमत से दूर फरमाए और हमेशा अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये सामने आपको जो जगह नज़र आ रही है ये बरामदा, यहाँ इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं। अक्सर पूछते रहते हैं कि इमाम साहब नमाज कहाँ पढ़ेंगे। तो नाज़रीन ये है खूबसूरत मंजर।
नाज़रीन बैत अल्लाह को देखते हुए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा बयान करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमदो सना करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस रब्बे कायनात ने हमें कहाँ से खींच कर कहाँ लेके आया, और ये वो मकाम है जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जगह का तज़किरा फरमाया। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, और यहाँ इस जगह की किस्में उठाई हैं। और साइड पर सफ़ा मरवा है, सफ़ा पहाड़ भी है, मरवा पहाड़ भी है, मकाम इब्राहीम भी है, और यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुदरत की निशानियाँ मौजूद हैं। तो आप नाज़रीन जितना भी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि वो जो नेमत है ये, और इसका हम शुक्र अदा करना यानी कि हमारे बस में नहीं है। इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जगह को मकाम अफजलियत और इसको जो दर्जा दिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, यकीन जानिए हम सारी ज़िंदगी अगर सजदे में गुजारें तो तब भी इस जो नेमत है बैतुल्लाह का ज़ियारत, बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा मरवा का दौड़ना, ये जो जितनी भी नेमतें हैं तो हम उतना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं कर सकते जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये देखना नसीब फरमाया है। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शुक्रगुज़ार हैं, उसकी हम्दो सना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत से, हमारा इसमें कोई दखल नहीं है, वो अपनी रहमत करता है, अपनी रहमत से इतना बड़ा मकाम हमें अता फरमाया है, इस जगह में आना नसीब फरमाया है। यहाँ का उम्रा और यहाँ का नमाज अदा करना, यहाँ का तस्बीह पढ़ना, यहाँ का कुल शरीफ, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। माशाअल्लाह तकब्बर अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। ये भी इकट्ठे रहने का एक तरीक़ेकार है, कंधों पर हाथ लगाकर और साथ में चलना, ये भी एक तरीका है इकट्ठे जाने का, ताकि साथी आगे पीछे ना हो जाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। नाज़रीन जो दुआएं हैं वो कोई भी दुआ मांग सकते हैं, और दुआ की कापियाँ भी मौजूद हैं, और इसी तरह पाकिस्तान में भी, इंडिया में, बांग्लादेश में, और हर तरह की यानी कि मसनून दुआएं मौजूद हैं, कापियाँ यानी कि किताबें मौजूद हैं, वो साथ रखें। और मसले मसाइल भी हों, और जिस चीज़ का यानी कि आपको इल्म नहीं है, ताकि उनको देख के आप रहनुमाई हासिल करें। और बाज़ दफ़ा अगर फ़ारिग टाइम हो तो कुछ ना कुछ दुआएं याद करें तो अपना वक़्त कीमती बनाएं। यहाँ नाज़रीन ज़्यादा को ज़्यादा आप एक दूसरे को तलाश करने में मत गुजारें यहाँ, और यहाँ आगे पीछे चलने का बस ठीक है, अल्लाह पाक के घर में तवाफ़ करें और सामने बैठ जाएं और कुरान मजीद की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें। और इसी तरह कुछ दुआएं अगर आपको याद नहीं है उनको याद करें, और नमाज का तरीका अगर याद नहीं है, नमाज का तरीका सीखें, एक दूसरे से सीखें, इंशाअल्लाह इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा ईमानन बिका व तस्दीक़न बिकिताबिका व वफ़ाअन बिअहदिका व इत्तिबाअन लिसुन्नति नबिय्यिका व हबीबिका सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व
والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار 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 والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار. سامنے رکن یمانی ہے، یہ جو کونا نظر آ رہا ہے آپ کو لکیر کا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لك الحمد ولك الشكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الله أكبر ولله الحمد. یہ ہے بیت اللہ کا خوبصورت منظر. اللہ رب العزت کی گھر کا خوبصورت منظر. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہم لک الحمد ولک الشکر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خوش خوش هادي شوي شوي هادي طريق شوية. لك لا تقربوا كثير بعد شوي يا أختي شوية بعده هيك شوي يا أختي شوية. ناظرین اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں بیت اللہ کے ہم بالکل قریب کھڑے ہیں. اللہ پاک ہمارے تمام سیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك اللهم اغفر لنا یہ ہے غلاف کا خوبصورت منظر. اور چلتے ہیں اگر لیڈیز ہیں ناظرین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ. اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائد بك من النار فحرم له
وبشرتنا على النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان اللہ والحمد للہ. یہ حتیم کا ایریا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ. ناظرین انشاءاللہ آج بھی حتیم کا سلسلہ جاری و ساری ہے. تو اشراق کے ٹائم عورتوں کو لے کے جائیں گے. آج بھی سلسلہ موجود ہے. وہ جو سامنے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے وہاں آپ کو جانا ہوگا باب فتح اور باب عبداللہ، اور اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر آپ کی باری آ جائے گی. ناظرین یاد رہے جتنے بھی عمرے والے ہیں آپ آ رہے ہیں اور سب کو ہوٹل کا کارڈ دیں، اور بغیر کوئی ہوٹل کارڈ کے آپ ان کو ساتھ نہ لے کے جائیں، تو بلکہ ہوٹل کا کارڈ اور فون نمبر ان کو دیں. اور یہ بھی بولیں اگر ہوٹل کا کارڈ آپ کے پاس ہے آپ کسی سے پوچھیں گے، پولیس والے سے یا جس سے پوچھیں گے. اور حاجی کو تو نہیں معلوم ہوگا، جو عمرہ کرنے والا خود بیچارہ اس کو معلومات نہیں ہے، تو انشاءاللہ کسی سے بھی پوچھے گا آپ کی ہیلپ، آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. ان کو یہ بھی بولا کریں، بلکہ ان کے پاس ہوٹل کا کارڈ تو ہوتا ہے لیکن وہ کسی کو دکھاتے نہیں ہیں اور خود ہی چکر لگا دیتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ ہوٹل کا کارڈ بھی رکھیں اور ان کو یہ بتائیں یہ کسی کو دکھانا ہے، کسی سے پوچھنا ہے. اور ہمت نہ ہاریں. تو کچھ حضرات گم ہو کے اور باہر چلے جاتے ہیں، باہر بیٹھے رہتے ہیں رستوں پر، معلوم نہیں ہوتا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. تو کیونکہ جو گم ہو جاتا ہے وہ بھی حرم کے اندر ہی تلاش کرتے ہیں اور باہر بیچارے وہ بھی نہیں جاتے کہ حرم کے اندر ہی ہوگا. تو ان کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا بتا دیا کریں. آپ کے ساتھ آ رہے ہیں اور ماں ہے چاہے باپ کی طرح ہے تو ان کی ضرور ہیلپ کریں. اور انشاءاللہ اس کا اجر، اس کا بھلا اور اس کا جو نیکی ہے وہ بہت بڑا ہے. شاید کہ ممکن ہے ان کی وجہ سے ہمارا عمرہ اللہ پاک قبول فرمائے. دیکھیں ناظرین ابھی جو رش ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی سورج نہیں نکلنے والا ہے بالکل. تو رش ابھی دیکھیں کم ہوتا جا رہا ہے. اور اسی طرح اپنا گروپ بنائیں اور ان کے ساتھ جلیں جس طرح انڈونیشیا والے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس طرح کا جو گروپ ہوگا وہ گم نہیں ہوگا. جو پہلی دفعہ آ رہے ہیں اور ان کے لیے تھوڑا سا آنے جانے کا کچھ مسائل ہوتے ہیں تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ راستے کو پتہ نہیں ہے. جو بیچارے نئے ہیں، جو بار بار آنے والے ہیں، اللہ پاک ان کو بار بار بلا رہا ہے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ جو نئے ہیں ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ رہنمائی کرتے رہیں، ان کو بتاتے رہیں کہ آپ کیا کرنا ہے، آپ کیا کرنا ہے. انشاءاللہ اس کا بہت بڑا آپ کو فائدہ ہوگا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ناظرین ظہر اور عصر یہ جو پیچھے برآمدے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کو سایہ ملے گا. یعنی اگر دھوپ زیادہ ہے، آپ پریشان ہونا چاہتے ہیں تو جو برآمدے ہیں ان کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے. وہاں تو ایک ٹھنڈک ہے اور دوسرا دھوپ سے بھی بچے رہیں گے اگر ظہر عصر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں. باقی نمازوں میں انشاءاللہ سایہ ہی ہے. تو مغرب عشاء اور فجر اور 2 نمازیں ہیں ظہر عصر.
یہ اس وقت جو ٹائم ہے یہ دیکھ رہے ہیں تقریباً 6 بجنے والے ہیں، 43-47 منٹ ہیں، 5 بج کر۔ تو یہ خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ناظرین، نماز کا جو اوقات ہیں وہ ان کو دیکھیں اور ان کو جانچیں، کوشش کریں کہ ہر نماز باجماعت ادا ہو، ہماری جماعت کے ساتھ ادا کریں انشاءاللہ۔ جو آنے کا مقصد ہے ہمارا وہ یہی ہے، ہم نمازیں پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے اور اسی طرح دعائیں مانگیں گے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کریں، کیونکہ انسان خطا کار ہے، انسان کچھ کمزور ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نمازوں کا اہتمام کریں، ایک پورا وعدہ عہد کر کے آئیں کہ ہم نماز بھی باجماعت ادا کریں گے، قرآن مجید کی ختم بھی کریں گے، یعنی کہ مکمل ایک بار ختم کریں گے یا 2 بار ختم کریں گے، یہ بھی آپ ذہن میں کچھ بنا کے آئیں، کچھ آئیڈیا لے کے آئیں۔ اور اسی طرح درود پاک ہم کتنی تعداد میں پڑھیں گے۔ ایک دفعہ انڈیا کے فیملی تھی، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور انہوں نے کاپی پنسل رکھی ہوئی تھی، درود پاک پڑھتے تھے، میں نے 100 دفعہ پڑھ لیا، ہم نے لا الہ الا اللہ اتنی 100 دفعہ پڑھ لیا، کیونکہ ان کو آئیڈیا دیا گیا ہے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کہ آپ نے 1 لاکھ پورا کرنا ہے، 2 لاکھ پورا کرنا ہے۔ مجھے ان کا طریقہ کار بہت ہی پسند آیا کہ چھوٹے بچے ہیں، ان کے پاس کاپی پنسل ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد کہتے تھے کہ ابو جی میں نے لا الہ الا اللہ 1 تصویر مکمل کر لی ہے، وہ 100 لکھ دیتے۔ تو اسی طرح کا جو آئیڈیا ہے وہ انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے ان کا۔ تو آپ 1 سپارہ ختم کریں، دوسرا سپارہ ختم کریں، تیسرا سپارہ کریں۔ میرے بھائی باہر کچھ بھی نہیں ہے، یہ دیکھیں سب حجاج کرام بیٹھے ہیں، طواف کر رہے ہیں اور اللہ پاک کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں اور بیٹھے ہیں۔ اسی طرح اشراق کی نماز پڑھیں گے، نوافل 2-4 زیادہ پڑھ کے جائیں گے، تو اس کا فائدہ ہے۔ اس چیز سے آپ فائدہ اٹھائیں تو اپنا وقت جو قیمتی ہے اس کو ضائع نہیں کریں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ چلتے ہیں یہاں زمزم پیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ یہ زمزم کا پانی موجود ہے، اگر آپ نے پینا ہو ماشاءاللہ آپ پی سکتے ہیں۔ ابھی ہم سادہ سیڑھیاں استعمال کریں گے، اوپر چڑھیں گے۔ یہ سامنے سادہ سیڑھیاں ہیں، یہ بھی کبھی کبھی کھلتے ہیں، کبھی بند ہوتے ہیں۔ تو آپ برآمدے کے نیچے جائیں گے تو وہاں سے آسانی کے ساتھ اوپر آپ جا سکتے ہیں، الیکٹرک سیڑھیاں۔ یہ ماشاءاللہ خوبصورت اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھنا ہو تو اللہ اکبر کہیں جب تک آپ چڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب نیچے اترنا ہو تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں جب تک نیچے اتر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دعا ہے سیڑھیوں کی چڑھنے کی اور نیچے اترنے کی، یہ بھی یاد ہونا چاہیے آپ کو۔ جب آپ حرم شریف میں آئیں آپ کو ہر دعا یاد ہونی چاہیے، آپ یاد کریں گے، کوشش کریں گے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ یہ ہم اوپر آ گئے ہیں، ابھی ہم باہر نکل جائیں گے۔ ناظرین، امید ہے آپ ہماری ویڈیو کو پسند کریں گے اور لائک شیئر کریں گے اور کمنٹ میں آمین لکھیں گے، تو انشاءاللہ تو ہمیں بھی کچھ تسلی ہو، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہاں آ کر وقت کو ضائع نہیں کرنا، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ 20 دن ہے، 21 دن ہے، 18 دن ہے، یا 1 ہفتہ ہے، یا 10 دن ہے، 5 دن ہے، جتنے بھی ہیں آپ وقت کو ضائع نہیں کریں یہاں آ کر، اور زیادہ کو زیادہ آپ
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا یہ بیان کریں اور درود پاک پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں تاکہ آپ کو اس چیز کا فائدہ ہو۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔